محبت مصطفیٰ کو جتنی تکلیف ہم پہنچاتے ہیں، بس یہ جملہ آتا ہے لیجیے میرا، وہ تقریر ختم کر رہا ہوں. باتیں تو اتنی ہیں، ابھی 2 گھنٹے اور بولوں تو جو موضوع میں سوچ کے بیٹھا تھا وہ پورا جب ہوا. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، جو میں نے موضوع چھیڑا. کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ پھر اسی پر بولوں گا. میں اپنے اندر بات یہ ہے کہ تقریر کچھ رٹی ہوئی نہیں ہوتی، بس کرم ہے اللہ کا کہ بس میں بولتا ہوں تو پھر بزرگوں کا، ان سیدوں کا فیضان برستا ہے تو پھر میں بیان میں اب جو جملے کر رہا ہوں آگے سے لے کے پیچھے تک، ان جملوں کے ساتھ سینے پہ ہاتھ رکھا، سینے پہ ہاتھ رکھا. جتنی تکلیف ہم پہنچاتے ہیں اتنی تکلیف کو سانپ کے ڈسے جانے سے نہیں ہوتی. پہلے تو ڈستا نہیں، اور اگر وہ مرض محال ڈس لیتا تو نہیں ہوتی. توجہ ہے؟ کیوں؟ کون سی تکلیف نہیں ہوتی جو ہم پہنچاتے ہیں مصطفیٰ کو؟ وہ نہیں ہوتی. رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں. ایک دن جبریل نے کہہ دیا تھا میں نے آپ کی امتیوں کو بھی جہنم میں دیکھا، اتنا روئے کہ 3 دن تک اپنے گھر سے نہ نکلے نبی، روتے روتے. بی بی فاطمہ نے جا کے مصطفیٰ کے حجرے کا دروازہ کھلوایا، دروازہ ہی نہیں کھولا تھا نبی نے، اتنی تکلیف. لوگوں جو ہم دنیا میں دن بھر میں کرتے ہیں، شام میں ہمارا نامہ اعمال فرشتے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اور جب نامہ اعمال پیش کرتے ہوں گے تو اس میں لکھا ہوتا ہوگا آقا آج اس نے بھی نماز نہیں پڑھی، آج اس نے بھی نہیں پڑھی، آج یہ بھی جھوٹ بولا، اس نے حرام کھایا، اس نے حرام کمایا، آقا اس نے بدکاری کی، اس نے حرام کاری کی، آقا اس نے غلط نگاہ فلک کی پیٹی پہ ڈالی، آقا یہ اپنے نفس پہ قابو نہ کر سکا، آقا اس نے آج کسی کمزور کو ستایا، آج یہ اپنے والدین سے لڑا جھگڑا، اپنے والدین کو ستایا. رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہمارا نامہ اعمال سن کے جتنی تکلیف میرے مصطفیٰ کو ہوتی ہوگی، شاید وہ سانپ بھی اگر ڈس لیتا تو اتنی تکلیف نہ ہوئی ہوتی. رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرے نبی ہمارے لیے اتنے بے قرار ہیں، اتنے بے قرار ہیں، اتنے بے قرار ہیں کہ راتوں رات میرا نبی کھڑے ہو کے عبادت کرے، پائے مبارکہ پہ ورم آ جائے. اللہ قرآن میں فرمائے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. بے شک محبوب تو پوری رات کس لیے کھڑا ہو جاتا؟ تیرے پائے مبارکہ پہ ورم آ جاتا ہے. کچھ آرام کر لیا کر، کچھ عبادت کر لیا کر. آئے لوگوں اپنے لیے نہ تھا، یہ ہم غلاموں کے لیے تھا. پیٹ پہ پتھر باندھے نبی نے کس کے لیے؟ ہم غلاموں کے لیے تھا. جسم پہ پتھر کھائے نبی نے کس لیے؟ یہ ہم غلاموں کے لیے تھا. اگر واقعی محبت ہے تو پھر کام ایسے کرو کہ تمہارا نامہ اعمال جب محبوب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو مصطفیٰ خوش ہو جائے. بے شک سبحان اللہ. بھائیو بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ کام پھر ایسا کرو کہ تیرا نبی خوش ہو جائے. میرے غلام نے ایسا کام کیا کہ مجھے خوشی حاصل ہوئی. نبی فرماتے ہیں نماز پڑھو، تمہاری نمازوں میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. بے شک سبحان اللہ. نماز پڑھو، تمہاری نمازوں میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. لوگوں آج کے بعد قسم کھا کے اٹھنا، مومن کامل بننا ہے. آج مجھے کامیابی سن لو، نہ تعویذ میں کامیابی ہے، نہ نیتا کے فون میں کامیابی ہے، نہ ہم جیسے مولوی سے کوئی کامیابی ملے گی. پہلے تو مومن بن جا، پھر مولوی سے بھی فائدہ ہوگا اور پھر تجھے اللہ والوں سے بھی فائدہ ہوگا. بے شک سبحان اللہ. اجمیر میں چلے جاؤ، نماز ایک ٹائم کی نہ پڑھو تو میاں مدینے میں چلے جائیے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ نماز ایک ٹائم کی نہ پڑھی ہو. حضرت اویس قرنی صحابی بن جاتے، نبی کا دیدار کر لیتے تو دیدار ہی نہیں کر پائے. ماں تھی بوڑھی، اس کی خدمت کرتے تھے. اگر اسے چھوڑ دیا تو نبی جو ناراض ہو جائیں گے. ماں کی خدمت کرنا بھی تو نبی نے بتایا. بے شک. ماں بوڑھی ہے، ماں بوڑھی کو دیکھوں کہ نبی کو دیکھوں؟ نبی کو اگر دیکھنے چلا گیا اور نبی نے پوچھ لیا تیری ماں بوڑھی ہے چھوڑ کے آ گیا، کیا جواب؟ چھوڑا ہی نہیں ماں کو. بے شک. اللہ اللہ. لیکن وہ مرتبے ملے کہ جب تک قیامت آئے گی نا، جب تک اویس قرنی کو زمانہ جانے گا. بے شک سبحان اللہ. آج قسم کھا کے اٹھنا، مومن کامل بننا. مومن کامل کب بنتے ہیں لوگوں؟ جب مصطفیٰ سے سب سے بڑھ کے محبت ہوتی ہے. بے شک سبحان اللہ. یہ بات ہے کہ نہیں؟ سب سے بڑھ کے. آج کے بعد کوئی حرام ناجائز کام نہیں کریں گے، اس لیے کہ آج ہم نے سچی محبت مصطفیٰ سے کر لی ہے. آج کے بعد نماز میں نہیں چھوڑیں گے. ہاتھ اٹھا کے دو انشاءاللہ. اٹھائے رہو نا یار. ارے فرشتے دیکھ رہے ہوں گے، فرشتے دیکھ رہے ہوں گے.
دل سے اٹھانا لوگوں، نہیں پڑھنی ہو وہ مت اٹھانا، مجھے وہ نہیں، دل سے اٹھانا انشاءاللہ۔ نیچے کر لو۔ آقا جنہوں نے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ انہوں نے اٹھائے ہیں، میدان محشر میں ان کے ہاتھ پکڑ کے جنت آپ دلا دینا۔ بس اتنی دعا کرنا کہ میں نے دعا بھی کر دی۔ اور ایک بات بتاؤں لوگوں میں آپ کو، جب تک جیو نا، میں نے شروع میں ایک جملہ بولا تھا، دین سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ۔ تو اگر آپ سکھا نہیں سکتے تو سیکھو، ٹھیک ہے؟ اور دین کے مددگار بنو، یعنی دین کی مدد کرنے والے بنو، دین سے لگاؤ رکھنے والے بنو، ٹھیک ہے بھائی؟ ایک بات میں آج آپ کو بتا کے جا رہا ہوں، ایک گفٹ دے کے جا رہا ہوں میں آپ کو، گفٹ لے لیجئے، میری تقریر ختم ہو گئی۔ گفٹ میں یہ دے کر جانا چاہتا ہوں کہ جڑ جاؤ اہل سنت والجماعت سے، آپ جڑ جاؤ، لگے رہو، علماء سے لگے رہو۔ ہمارا مرکز بریلی شریف ہے، بریلی شریف مرکز ہے ہمارا، اعلیٰ حضرت سے سچی عقیدت، اس لیے کہ غریب نواز نے اسلام پھیلایا ہے اور میرے احمد رضا خان نے دین بچایا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہے کہ نہیں ہے؟ زندہ باد۔ لوگوں، میں آج آپ کو ایک گفٹ دے کر کے یہ دے رہا ہوں، جو اس وقت درگاہ اعلیٰ حضرت کے صاحب سجادہ ہیں، پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ شاہ حضور احسن میاں قادری، نام سنا؟ جی جی جی، بڑی نیک شخصیت ہے، آپ کے چہرے کا دیدار کرنا، تشریف لائیں، ماشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یار قوم کا اگر سچا درد رکھنے والا اس زمانے میں ہے نا کوئی، تو خدا کی قسم حضور احسن میاں کی میں نے گفتگو سنی نا، حضرت کی آنکھوں میں کبھی کبھی قوم کا حال دیکھ کے آنسو آ جائے۔ جی جی جی، بڑے مخلص شخص کا نام ہے، لوگوں ملاقات کرنا کبھی۔ تو اس وقت جو درگاہ اعلیٰ حضرت کے سجادہ ہیں، کیا نام ہے؟ پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ شاہ حضور احسن رضا خان قادری، انہوں نے ایک تمہارے لیے تنظیم بنائی ہے جس کا نام ہے TTS۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کا فل فارم ہے تحریک تحفظ سنیت۔ بے شک، بے شک، سنیت کی حفاظت کے لیے ایک تحریک بنائی۔ جی جی، بے شک۔ ہمارے سنی ایک ایسے ہیں جیسے آج یتیم ہوتا ہے نا کوئی یتیم، ہماری کوئی تنظیم ہی نہیں، ہماری کوئی تحریک ہی نہیں، جو چاہتا ہمیں مار لیتا، جو چاہتا ہمیں بھگا لیتا، جو چاہتا ہمیں اٹھا لیتا۔ بولو بھائی، یہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ جی جی، جو مرغی کا چوزا اپنی ماں سے دور ہوتا ہے، وہی باز اور شکرے کے جھپٹے میں اور اس کے چنگل میں آتا ہے۔ ہم اگر اپنے مرکز سے لگے رہیں، جڑے رہیں، علماء سے قربت رکھیں، تو انشاءاللہ ہمیں پھر شاید کسی کا لقمہ نہ بننا پڑے گا۔ تو حضرت نے ایک تنظیم بنائی ہے TTS، سمجھے؟ تحریک تحفظ سنیت۔ پورے انڈیا بھر میں لوگ اس سے جڑ رہے ہیں، اور اس سے جڑنے کا فائدہ یہ ہے، پہلی بات تو جو اس تنظیم سے جڑ جائے گا انشاءاللہ مرتے دم تک سنی رہے گا۔ بے شک، سبحان اللہ، انشاءاللہ۔ یار جو گنا میل میں، چینی میل میں جاب کرے گا تو میرے بھائیوں میٹھا تو کھانے ملے گا ہی، اسے ملے گا نہیں ملے گا؟ یار جب چینی میل میں ہے تو یار جب تحریک تحفظ سنیت سے جڑ گیا تو سنی تو رہے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بھائی یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ کٹر سنی رہے گا اور ڈائریکٹ اپنے مرکز سے جڑا رہے گا۔ کیا رہے گا؟ جڑا رہے گا مرکز سے۔ تو وہ مرکز سے جڑا رہنے کے لیے میں آج آپ کو ایک گفٹ دے کے جا رہا ہوں حضور احسن میاں کی طرف سے، جو مجھے صوبائی صدر بنایا گیا ہے۔ حضرت کے مشورے سے، حضور احسن میاں کے مشورے سے یہ بات طے پائی کہ جو آپ کا یہ بلاری تحصیل پڑتی ہے، اس بلاری تحصیل کی ذمہ داری حضرت علامہ الشاہ سید افروز میاں صاحب کو دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مدینہ سید افروز منظری صاحب قبلہ، سید افروز میاں منظری صاحب قبلہ، مفتی گلفام رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد، زندہ باد۔ حضرت کے اندر، سید صاحب کے اندر کئی خوبیاں، ایک تو عالی رسول ہیں، بے شک، دوسری چیز یہ ہے نوجوان ہیں، بے شک، تیسری چیز یہ ہے کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہے، بے شک، بے شک، چوتھی اور پانچویں چیز یہ ہے کہ عالم فاضل مفتی ہیں، بے شک، بے اور شک، ماشاءاللہ منظر اسلام سے فارغ ہیں۔ بے شک۔ تو پوری بلاری جو تحصیل ہے اس کی ذمہ داری سید صاحب کو سونپی جاتی ہے، اور سید صاحب آج سے بلاری تحصیل کے ذمہ دار TTS کے الحمدللہ۔ یہ آدھی رات انہیں پکارو گے، یہ آپ کے کام آئیں گے۔ اب جو لوگ اس تحریک میں جڑنا چاہیں ان کے لیے یہ ہے کہ اپنا آدھار کارڈ اور ایک فوٹو وہ سید صاحب کے یہاں جمع کر دینا،
آدھار کارڈ اور فوٹو جمع کریں گے تو آپ اس کے سدسیہ بن جائیں گے اور وہاں آپ کا رجسٹریشن بریلی شریف میں ہو جائے گا اور آپ کو اس کا کارڈ دے دیا جائے گا. ٹھیک, اس میں کیا ہے آپ کو کوئی بھی چیز ہے آپ کا ڈائریکٹلی مسئلہ مرکز سے, کوئی بھی معاملہ سید صاحب سے آپ رابطہ کریں گے اور مرکز کا ہاتھ سید صاحب کے اوپر ہوگا کیونکہ یہ اس کے نمائندے. اب یہ آپ لوگوں کو جوڑیں گے, جامع مسجد کے امام بھی ہے اور مجھے امید ہے ان سے کہ اللہ تعالیٰ ان سے وہ کام لے کہ جس کی ہم توقع کرتے ہیں. آپ جڑیے گا, اس سے آپ کے بہت سے فائدے ہیں. آپ چاند کا بھی معاملہ ہوتا ہے نا تو کس کس کا اعلان پہ آپ عید کرتے ہو, آپ تو بس سید صاحب کے پاس حضرت مرکز سے خبر لیجیے آپ. جی جی ٹھیک ہے, آپ کو کوئی پریشانی ہے, کوئی تکلیف ہے, کوئی بھی چیز ہے, کوئی ستارہ کچھ بھی, آپ ان سے ڈائریکٹ رابطہ کریں, انشاءاللہ یہ آپ کے رابطے میں رہیں گے. تو یہ چیز آپ کو گفٹ کے طور پر دی گئی حضور احسن میاں کے مشورے سے. جو ہے حضور سید صاحب قبلہ سید افروز میاں صاحب قبلہ کو آپ کے بیلاری کا ذمہ دار بنایا گیا اور یہ انشاءاللہ یہاں کی ساری ذمہ داری بخوبی نبھائیں گے. ہمیں امید ہے آپ لوگ ان کا سپورٹ بھی کیجئے گا اور ان کا ساتھ بھی دیجئے گا, اور جو اس میں شامل ہونا چاہے گا, ویسے تو جتنے بھی سنی ہیں سب ہمارے ہیں. بے شک جو اس کا کارکنان رضاکار بننا چاہتا ہے, اس کا سپاہی بننا چاہتا اور جذبہ رکھتا ہے کہ صاحب ہم جو اس میں جڑ کے سنیت کی خدمت کریں, جذبہ, تو پھر وہ سید صاحب سے آپ جڑیں, اس میں بہت سے فائدے ہوں گے. تھوڑی بہت آپ فنڈنگ بھی اس میں جمع کر سکتے ہیں, کھاتا کھلوا لیں گے, اس میں کسی کی غریب بچی ہے شادی کرا دی, سردی آیا تو کسی غریب کو کمبلی دلا دی آپ نے. لوگوں یہ بہت سی چیزیں ہوتے ہیں, کوئی غریب ہے وہ بیمار ہے, اس کو اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ اپنا علاج کرا لے, اور یار اب وہ علاج بھی نہیں کرا سکتا اور وہ اسے کوئی قرضہ بھی نہیں دے سکتا کیونکہ پتہ ہے نا غریب دے گا کہاں سے. تو پھر تمہارے پاس یہ تحریک کی فنڈنگ ہوگی تو آپ سب لوگ اپنے مشورے سے اس کسی غریب کا علاج بھی کرا سکتے ہو. یہ بھی اسلام ہے لوگوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کراتے ہیں, ہماری تو کوئی تنظیم و تحریک ہی نہیں ہے نا, اس لیے ہم کچھ نہیں کرتے. اس لیے لوگوں مل کے چلو, جڑ کے چلو. لوگوں ان کے جو ہم غلام تھے تو خلق کے پیشوا رہے, ان سے پھرے جو ہم تو آئی کمی وقار کی. اللہ تعالی ہمیں دین و سنیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سید صاحب کو جو ذمہ داری دی گئی انہیں بھی نبھانے کی توفیق عطا فرمائے, اور میرے کہنے سننے میں کوئی خطا ہوئی ہو میرا مولا معاف فرمائے. اور میں توبہ کرتا ہوں, آپ لوگ بھی کلمہ شریف پڑھیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہمارے یہ قاری یوسف صاحب قبلہ ہیں, قاری یوسف صاحب, قاری یوسف نام ہے نا جی جی, اور یہ ہمارے قاری یوسف صاحب ایک پیچھے بیٹھے ہیں, اور سارے جتنے لوگ یہ ہمارے بیٹھے یہ سب سمجھ لیجئے سید صاحب کے شانے سے شانہ, کاندھے سے کاندھا ملا کے چلیں گے, اور سب یہ ماشاءاللہ جو ہے ٹی ٹی ایس کے کارکنان, اور سب یہ سمجھ لیجئے ایک اہم رکن رہیں گے, اور سب سے انشاءاللہ ملاقاتیں ہوتی رہیں گی. اور مجھے جب آپ بلائیں گے ٹی ٹی ایس کا ایک رکن ہونے کے اور خادم ہونے کے ناطے میں انشاءاللہ آدھی رات آپ کی خدمت کے لیے حاضر آؤں گا. آمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. مدینے کے آقا سلام علیکا, دو عالم کے شاہ سلام علیکا. مدینے